قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاہدین في كل مكان۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھایا، اور پھر ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک ایسا نسخہ نصیب فرمایا، ایسی کتاب نصیب فرمائی جو پہلے کسی امت پر نہیں نازل کی گئی تھی۔ قرآن جیسی عظیم نعمت ہم کو نصیب ہوئی۔ محترم دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی ہے وہ سورۃ اللقمان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ پھر آگے تفصیل بتائی، اور اگر تم سے وہ اس بات کا اعادہ کریں، اس بات کا مطالبہ کریں جو اللہ نے نازل نہیں کی ہے، ایسی بات کے کرنے کا حکم دیں جو اللہ نے نہیں بتائی ہے، تو تمہیں ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں۔ ہم نے گزشتہ خطبے میں یہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کی جو خصوصیت بتائی، اس میں کہا کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی شکر گزاری بجا لاؤ، ہے نا؟ یہ ہم نے گزشتہ خطبے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ شکر گزاری کیا ہے، شکر کیا ہے، شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ نے کہا کہ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو احسان اللہ نے تم پر کیا ہے، قرآن جیسی عظیم نعمت کو نازل کر کے تم اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بھی بتائے۔ والدین کی محبت اگر تمہیں شامل حال نہ ہوتی تو تمہارا کیا حال ہوتا، اس پر بھی ہم نے تفصیل بحث کی اور بتایا کہ ایک بچے کو اپنے والدین کی محبت کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور بچہ اس والدین کی محبت سے کیسے پرورش پاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ شکر گزاری میں انسان کے اوپر جو احسانات ہوتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ دوسرے انسان بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، دوست احباب شامل ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا اپنے رویے سے تکلیف دینا، دکھ دینا، اس کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان کا رویہ ہونا چاہیے، اچھائی کا رویہ ہونا چاہیے۔ اب یہ چونکہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ہم آگے نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے والدین کے لیے تم ایسے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربونا صغارا، یعنی اے ہمارے رب تو ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم فرمایا تھا۔
اگر وقت پہ ہمیں کھانا پینا نہ ملتا تو ہم مر جاتے، ہماری دیکھ بھال اگر صحیح طریقے سے نہ ہوتی تو ہم صحت مند وعافیت کے ساتھ اتنی بڑی زندگی گزارنے کے لائق نہ ہو سکتے۔ تو اللہ کے بعد جو احسان اللہ نے بیان فرمایا وہ والدین کا، اور ان کے شکر گزاری کے لیے اس نے ہمیں نصیحت کی، اور ہم بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ حضرات، یہ بات آپ مختلف طریقوں سے سنتے ہیں اور مختلف علماء اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہمارے لیے دوزخ لازم ہے نا؟ والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، والدین کی بات نہیں مانیں گے، پیرنٹس کو اگر ہم اوبے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن آگے کی بات ایک واقعی ہے جس کو ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس کا دوسرا پارٹ بتایا، نصیحت کی۔ والدین کا یہ حق ہے کہ اللہ کے بعد ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، انہیں ہر تکلیف سے دور رکھ کے آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر وہ تجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کی، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا اگر وہ حکم دیتے ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹھکرانا چاہیے، اس کو جو ہے انکار کرنا چاہیے۔ اور کسی ایسی بات کا مطالبہ کریں جو آپ کو حرام کی کمائی میں دھکیلیں، ان کے مطالبات، ان کی خواہشیں ایسی ہوں کہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں، تو آپ ان سے ادباً یہ کہیں کہ ہماری یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا آرام پہنچا سکیں، اتنی زیادہ آپ کو آسائش دے سکیں۔ ہم کو اللہ نے جو دیا ہے وہ قناعت کے ساتھ ہم آپ پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس پر اصرار کرتے رہیں تو آپ ان کی بات ماننا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کی جان اور آپ کی ایمان دونوں کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، اور اللہ نے اس بات سے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں۔ آپ کی کمائی 1000 ریال ہے، والدین کا مطالبہ آپ کو جو ہے نا زیادہ کما کر بھیجنے اور بڑی بلڈنگیں، کاریں، بنگلہ بنانے کی جو ہے مطالبہ ہو رہا ہے، بچوں کے ایسے ڈیمانڈز ہیں، غیر ضروری مطالبات، ان کے پورے کرنا آپ کو لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی بات کے پیش نظر ہم ایک دوسرا پارٹ لیتے ہیں، اور وہ ہے والدین کے بعد والدین کا حق ہوا، اب بچوں کا حق، اولاد کا حق۔ اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ انہیں آپ اچھے سے تربیت کریں، ان کے پیدائش کے بعد ان کا اچھا سا نام رکھیں، ان کی تربیت بہترین انداز میں کریں، اسلامی نہج پر اسلامی طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور انہیں حلال کمائی کرنے کی ترغیب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے سے بڑے کیے ہوئے مسٹیکس کو دہرائیں، ایسے ان سے ڈیمانڈز کریں کہ وہ بچے پورا نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے اپنے جوان بیٹے کی شکایت کی۔ روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے ورڈز کا، لیکن واقعہ حضرت عمر کی طرف روایت کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ اپنے جوان بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ شکایت کی انہوں نے، اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے دربار میں جو کوئی شکایت لے کر آتا وہ عدل کرنے میں بہت مشہور تھے، کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرتے، یہ بہت مشہور بات ہے۔ انہوں نے ان کے جوان بیٹے کو بھی بلایا، صرف باپ کی بات مان کر بیٹے کو سزا دینے کے لیے انہوں نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، بیٹے کو بھی بلایا
جوان بیٹا تھا 17-18 سال کا. انہوں نے پوچھا کیا ایسا 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 ہے, تمہارے باپ تمہاری شکایت کرتے ہیں, تم ان کی نافرمانی کرتے ہو. نصیحت کی انہوں نے, حضرت عمر نے اس کو نوجوان کو نصیحت کی. تو بیٹے نے کہا یا امیر المؤمنین ذرا میری بھی تو بات سنیے, جلدی نہ کیجیے فیصلہ کرنے میں. اللہ نے والدین کے حق کے بعد کیا بچوں کے بھی کوئی حقوق بیان کیے ہیں؟ کوئی بتایا ہے اسلام میں ایسی بات ایسی بات ایسی بات ہے, بچوں کو ایسی تربیت کرنا ہے ایسا؟ پوچھا اس نے کیا بچوں کے بھی کچھ حق ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں, مجھے آپ بتائیں وہ کیا حق. حضرت عمر نے تفصیل سے کہا کہ جب کوئی شخص شادی کرنے جائے, یعنی کسی بچے کی ماں کو تلاش کرنے جائے, بچہ آنے سے پہلے ماں تلاش کرنا ہے نا اس کو, تو کہا کہ پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کی ماں کو, بہترین ماں کو تلاش کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نوجوان ایسی عورت کی تلاش کرے جو اس کے آنے والی نسل کی بہترین تربیت کر سکے, تعلیم کر سکے. وہ بہترین میں صورت بھی اچھی ہو سکتی ہے, سیرت بھی اچھی ہو سکتی ہے, یعنی سیرت اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پھر کہا کہ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بہترین نام رکھے اور عقیقہ کرے. دوسرا حق ہے. تیسرا یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو جب وہ شادی کی عمر پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دے اور اس کے لیے الگ انتظام کر دے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے, یعنی اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرے. یہ بچے کا حق ہے. تو اس نوجوان نے کہا یا امیر المؤمنین, میرے اس باپ نے یہ تینوں حق میرے سے غضب کر لیے. پوچھا کیسے؟ میرے 3 حق بھی مار دیے. نہ اچھی عورت کو تلاش کیا, میری ماں اچھی ماں نہیں ہے. نہ میرا اچھا نام رکھا, میرا اچھا نام نہیں ہے. اور نہ مجھے اچھی تعلیم تربیت قرآن کی تعلیم دی, مجھے اس نے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی. تفصیل سے بتایا اس نے کہ اس شخص نے جا کے ایک مجوسی حبشی عورت کو شادی کر کے لایا, ایمان والی بھی نہیں تھی اور بدصورت بھی تھی. ایسی عورت کو تلاش کر کے لایا. لوگ مجھے اپنی نسل کے تانے دیتے ہیں, مجھے عرب ہی نہیں سمجھتے کہ بھئی اس گاؤں کا ہوں. حبشی ہے تو کالا پیدا ہوگا نا, تو کالا ہونا گورا ہونا اصل نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجوسی بھی ہے میری ماں, مطلب یہ کہ ایمان والی بھی نہیں. میرا پہلا حق اس نے کھایا. دوسرا حق یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اس نے خراب نام رکھا, برا نام رکھا, جولان یعنی گندے کیڑے کا نام رکھا. گندے کیڑے کا نام مجھے رکھا. دوسرا حق بھی کھا گیا. تیسرا حق یہ تھا کہ مجھے شعور آیا تو مجھے قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرتا. اس نے مجھے قرآن کی تعلیم بھی دی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کروں تو میں کیسے ادا کروں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اکرام, اسکالرز, آپ کے ٹیچرز اگر یہ کہیں کہ والدین کے کچھ حق ہیں تو آپ پوچھئے بچوں کے کیا حق ہیں. ہم میں سے اکثر بچے رکھنے والے ہوں گے, شاید اکا دکا کسی کے پاس بچے نہیں ہوں گے, ابھی کسی نے شادی نہیں کی ہوگی, ہے نا. تو بچوں کے حق بھی معلوم کیجیے کیا ہیں ان کے حق. یہ 3 بڑے حق ہیں. بہترین عورت کی تلاش کرنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا, انہیں ایسا نام دینا کہ وہ بچوں کے فطرت پر اثر انداز ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہترین نام رکھو. کیسے نام رکھو؟ عبداللہ, عبد الرحمن, یعنی ایگزامپل بتایا آپ کو بہترین نام رکھنا چاہیے, ہے نا. گلاب ہے, جاسمین ہے, پھولوں کے نام, خوشبو والے نام ہے نا, یہ بھی اچھے نام ہیں. لیکن کہا کہ عبداللہ, عبد الرحمن, یہ بہترین نام ہے.
پہاڑ ہے، مٹی ہے، گندگی ہے، ایسے کوئی نام رکھتا ہے بچوں کے؟ تو اچھے نام رکھیں، بہترین نام رکھیں، ان کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ خوبصورت نام، بہترین نام، جس کے اچھے معنی ہوں، وہ نام رکھنا، اور ان کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس بس گرانٹیڈ ہیں، ایک گفٹ ہے، ایسا جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ وہ ہمارے لیے ایک مفت کا تحفہ ہے، ہم ان کو جو حکم دیں وہ فوراً ادا کریں، فوراً وہ کام کریں، نہیں تو ایک تماچا پڑے گا، ایک ڈنڈا پڑے گا۔ نہیں، یہ آپ کو گرانٹیڈ نہیں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور اس کی باز پرس ہونی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے بچے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کی یہ امانت داری کی بات ہے کہ آپ ان کو اچھے سے تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو بڑا کریں، ان کی پرورش کریں۔ خصوصاً بچے 7 سال تک بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس ہوتے ہیں، ایموشنل آپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ۔ اگر آپ انہیں بات بات پر جھڑکنا، تنبیہ کرنا، ڈرانا، دھمکانا، تھو تھا، گالیاں بکنا یہ کریں گے تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، ناراض رہیں گے، چونکہ بچے کمزور ہیں، ابھی وہ آپ کو پلٹ کر کچھ کہہ نہیں سکتے، نازک بچے ہیں اور معصوم ہیں، یہ ابھی ان کو شعور نہیں آیا ہے کیا اچھا کیا برا۔ اور جس دن آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بچے باشعور ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اب آپ کا جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کو ایسے ہی بجا کر دیکھیں، مار دھاڑ کر کے دیکھیں۔ بچے پھر بھی والدین کے احترام میں، ادب و عزت میں ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر بار بار زندگی بھر یہ چلتا رہے کام، ڈانٹنا، دھمکی دینا، ڈرانا، خوف دلانا، اگر ایسے نہیں کرے گا تو ویسے کروں گا، لٹکا دوں گا، ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، کرتے ہیں نا ایسا؟ نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اب والدین بن گئے تو ہمارا کیا فرض ہو گیا؟ ہم بچوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں والدین کا حق یہ ہے، والدین کو ایسے کرنا ہے، والدین کی بات ماننا ہے، صرف والدین، بچوں کا حق ختم۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میرے لیے جو اولاد نصیب فرمائی ہے وہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کو جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ویسے استعمال کریں، آپ حلال کمائی کھلائیں، اس کا حق۔ آپ بھلے اس کو جو ہے کار میں سفر نہ کرائیں، سائیکل میں لے کر جائیں اس کو، لیکن اس کی تعلیم کا انتظام کریں، اس کو سمجھائیں کہ یہ کائنات کا یہ ایک رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی رب نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اس خالق کائنات کی پہچان کروائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیم، اور قرآن کی تعلیم میں ایسا نہیں کہ اسکول نہیں جانا، کالج نہیں جانا، یہ نہیں ہے۔ قرآن خود بہت بڑی جو ہے نا زندگی کے اسباق کو کور کیے ہوئے، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کی اکنامک لائف ہے، آپ کی کمائی کا طریقہ ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، بچوں کے ساتھ سلوک ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو ٹیچرز کے پاس جانا پڑے گا، اساتذہ کے پاس جانا پڑے گا، وہ مدرسے، اسکول یا کالج میں مل سکتا ہے۔ آپ ہی اگر گھر میں یہ سب کر رہے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، یہ سب آپ کر رہے ہیں کام، اس کو بہترین انسان بنا کر آپ نے معاشرے میں چھوڑ دیا ہے، اور وہ اللہ کی فرما برداری میں یہ سب کام کر رہا ہے، تو آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس کام میں کوتاہی ہو رہی ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، آپ ان سے صحیح سے پوچھ تاچھ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر اگر بچے مارکس کم لے کر آ رہے ہیں، آپ ان سے بیجا سلوک کر رہے ہیں، بے عزتی کا سلوک کر رہے ہیں، کیوں مارکس کم لے کر آئے؟ اور یاد رکھیے، بچوں کو مارنا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ بچوں کو مارنے کا بہت بڑا ایک سبب ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے ہمارے پاس، یہ سوچ رہے تھے پیچھے، ہماری بات نہیں مانتا، یہ کیا مصیبت آ گئی،
آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر گزاری میں ہم کتنی مرتبہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہے نا؟ نمازیں ہم وقت پر پڑھتے ہیں، روزے پورے رکھتے ہیں، کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے راہ میں ہم خرچ کرنے کے لیے اپنا کتنا مال لٹاتے ہیں، کتنی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات ہیں، جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کے حکم ماننے سے دور دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر ڈنڈا مارے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سیدھا قبرستان جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے اور چھوٹ دیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ لیکن بچے، وہ کمزور بچے جو آپ کو ابھی پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ماں باپ کے احترام میں کوئی دو بات کریں تو آپ کہتے ہیں گستاخ ہے، نافرمان ہے، ویسے بچے کو اگر آپ بار بار بے عزت کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹیں کہ تو نے اتنے مارکس لایا، ہماری تو ناک کٹ گئی، تو بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایسا کرنا آپ کو جائز نہیں ہے۔ بے عزت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بے عزت تو چھوڑیے، جھوٹے دلا سے دیتے ہیں پیرنٹس، ہے نا؟ تم یہ کر لو میں وہ کروں گا، میں وہ دوں گا تم کو، ہے نا؟ تم ایسے کرو، ماں کہتی ہے کہ میں تم کو اتنا بڑا کھانے کا ڈش دوں گی، چکن کباب دوں گی، دیتی نہیں ہے بات، بس اس کے کام کروانا ہوتا ہے بچے سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور اپنے بچے کو بلایا، اے فلاں آؤ میں تمہیں وہ دوں گی، کچھ انہوں نے کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس بات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا کہ ماں پکار رہی ہے بچے کو اور کہہ رہی ہے کہ میں ایک چیز دوں گی تمہیں، میرے پاس آؤ۔ تو دیکھیے بچہ اگر وہاں جا رہا ہے اور بچے کو وہ چیز نہ ملے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے کو روکا، کہا کہ ماں سے پوچھا، کہو تم اس بچے کو کیا دینے والی ہو؟ تو ماں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دوں گی، میرے پاس کھجور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو روانہ کیا، جاؤ۔ پھر کہا کہ اگر تم اس کو بلاتی اور وہ کھجور نہ دیتی تو بچے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوتا، ایسا نہ کرو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں بچوں کو؟ کتنی ہم آس دلاتے ہیں، کتنا لالچ دلاتے ہیں۔ آپ جھوٹے وعدے نہ کیجئے بچوں سے، لیکن بچوں سے جھوٹے وعدے نہ کیجئے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی عزت نہیں پاتے، اللہ کے پاس بھی عزت نہیں پاتے۔ جھوٹے وعدے نہ کسی کے ساتھ کریں آپ، نہ بچوں کے ساتھ ایسا کریں۔ بچے سب سے زیادہ آپ کی عزت کے مستحق ہیں، یاد رکھیے۔ والدین کے بعد بچے سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں۔ You should respect your children. It's strange. بہت ہی غیر مانوس لگے گا۔ آپ اپنے بچوں کی عزت کریں، اگر میں یہ کہوں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا، ارے میں وہ بچہ ہے ابھی میں کیسے عزت کروں اس کی؟ وہ ہماری عزت کرنا چاہیے، ہم بڑے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا جاؤ ماں بلا رہی ہے، کھجور دینے والی ہے۔ اگر یہ کام اس نے نہ کیا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بچے کو پھر دھوکہ دیا، چیٹڈ۔ چیٹ کرنا بچوں کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے، اور کسی کے سامنے بچوں کو ذلیل کرنا یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا ایک فیشن ہے۔ دیکھو جی ہم نے کہا تھا اس سے یہ کرنے کے لیے، اس نے تو یہ کیا ہی نہیں، اس کو ایک لاپا مارتے، تماچا مارتے۔ تماچا مارنا بھی یعنی سلیپنگ بھی جو ہے حرام ہے، آپ کو جو ہے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلیپنگ forbidden in Islam, either with your parents or your children, with your wife, whosoever. Slapping. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیپ کرنا، تماچا مارنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو سب سے محبوب چیز جو بدن میں ہے انسان کے، وہ اس کا چہرہ ہے، قابل عزت ہے، وہ قابل احترام ہے وہ بچہ۔ کوئی بھی شخص لاپا مارنا، تماچے مارنا بالکل یہ آخری درجے کی چیز ہے، ذلیل کرنے کی، کسی کو ذلیل کرنے کی آخری چیز ہے۔ ہم علماء کرام سے اکثر والدین کا ہی حق سنتے ہیں، اور یہ ون وے ٹریفک رہتا ہے، مرنے تک بھی بچوں سے ہی مطالبہ چلتا رہتا ہے، کیا کیا تو نے میرے لیے؟ پہلے یہ تو سوچو کہ ہم نے بچوں کے لیے کیا کیا، پھر بچے پیدا ہوئے نا، ہم 20-25 سال کے ہو گئے تو بچے پیدا ہوئے تھے، ہم نے کیا کیا بچوں کے لیے؟ What we have done to our children.
اچھی ماں کا دینا ایک پہلی شرط ہے، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، وہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن بہترین ایمان والی، کیا ہم تلاش کرتے ہیں ایسی عورت؟ ایمان والی اچھی عورت، خوبصورت، اس کی تمام اوصاف کے ساتھ اپنی ایبیلٹی میں، اپنے ریچ میں، اپنے سرکل میں اچھی عورت کا تلاش کرنا، یہ بچے کا حق ہے۔ صرف آپ کا حق نہیں ہے اچھی عورت، بچے کا حق ہے کہ وہ اچھی عورت کے پیٹ سے جنم لے۔ اس کی تربیت کرنا تیسرا حق، کہ تعلیم و تربیت قرآن جیسی عظیم نعمت کے ذریعے سے ہو۔ اور جب ہم یہ تین کام کریں گے، پھر ہم بچوں سے بھی جب ہم مطالبہ کریں گے تو اس میں ایک خیال ہونا چاہیے کہ ہم ناجائز اور غیر ضروری مطالبہ نہ کریں۔ بچہ کماتا ہے 1000 ریال، ہم ڈیمانڈ کریں 2000 ریال۔ ہاں، والدین اپنی زندگی میں کیوں گھر نہیں بنا سکے، کیوں کار نہیں خرید سکے، بچوں سے اب مطالبہ چل رہا ہے کہ اچھا گھر چاہیے، 4 بیڈ روم 5 بیڈ روم کا تو ہونا چاہیے۔ وہ بچے اب کمائیں۔ والدین کے پاس گاڑی نہیں تھی، سائیکل تھی، بیل گاڑی میں گھوم رہے تھے، چھٹکا گاڑی میں گھوم رہے تھے، ابھی کار چاہیے، اور اچھی کار ہونا چاہیے، نئے ماڈل کی کار ہونا چاہیے۔ کیوں آپ اپنی 25-30 سال کی زندگی میں نہیں کر سکے کہ بچہ ابھی تو کمانے کے لیے گیا اور آپ نے ابھی سے اس کے لیے ایک لمبی فہرست لگا دی کہ ہمیں ایسے 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 چاہیے۔ بیجا مطالبات بچوں سے نہ کیجیے۔ بچوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ آپ اگر ان کو یہ 3 کام پہلے کر دیں گے، اچھی عورت دیا، اچھا نام رکھا، اچھا ان کو علم دیا، تو آپ کو بولے بغیر یہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ کو اچھا کھانا پینا دیں گے، آپ کو اچھی گاڑی میں سواری کرائیں گے۔ لیکن اگر یہ 3 کام آپ نے اچھے نہیں کیے اور مطالبے آپ نے جوڑتے چلے گئے، لسٹ لمبی کرتے گئے، تو بچوں کے جو حق ہیں وہ تو آپ ادا نہیں کیے، اب بچوں کے ساتھ آپ کا ظلم ہے، وہ پرسیکیوشن، چائلڈ لیبر، یہ سب اس میں آتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ظلم، مار دھاڑ کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان سے بیجا سلوک کرنا، اور ان سے ایسے توقعات رکھنا کہ وہ پوری نہیں کر سکیں۔ فار ایگزامپل کالج پڑھ کے نکل گیا بچہ، اب ایک کلریکل کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے، پیار سے اس کی پیٹ تھپ تھپا کر کہیں ماشاءاللہ، اللہ نے تجھے جو صلاحیت دی، تو نے بہترین کام کیا ہے، اس کو شاباشی دیجیے، اپریشیٹ کیجیے، اس کو تعریف کیجیے۔ یہ نہیں ارے تو اتنا ہی بس آگے بڑھ سکا، ابھی اور کرنا تھا، اس کو تانے دیے، اس کو تشنے سنائے، آپ نے گالیاں دی، تو بچہ آپ سے دور ہو جائے گا، پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے آپ جو شکایت کریں گے، اللہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے پھر آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، بچہ ہمارا والدین کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے تو اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو فلاں ٹانگ توڑے، فلاں ایکسیڈنٹ ہے نا، بد دعائیں بھی دیتے ہیں والدین۔ یاد رکھیے، بد دعائیں کا جو فارمولا ہے وہ یہ کہ جو شخص دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دعا کرنے والا بد دعا کرنے والا کون ہے، کیا وہی مستحق ہے، تو اسی کو پلٹ کر آتی ہے وہ دعا، وہ بد دعا اسی کے لیے پلٹ کے آتی ہے، اسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم والدین ہیں تو بچوں کو جیسے چاہے گالیاں دیں، ان کو الزامات رکھیں، انہیں بد دعائیں دیں، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر وهو السمیع البصیر۔ اس نے جو پیدا کیا وہ نہیں جانتا کون کیسے شخص ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ والدین جو ہے نا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، والدین کا اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، انشکر لی ولوالدیک، یس یو ہیو ٹو اوبے اللہ، دین پیرنٹس، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ پیرنٹس، آپ کو ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، بٹ کنڈیشن ہے وہاں پہ، یہ کنڈیشن میں نے جو آپ کو 3 کنڈیشن بتائے، اس کے بعد اچھا پھر پلٹ کے آئیے بچوں کے پاس، لیکن بچے سمجھدار ہونے چاہیے، ان کو ادب و احترام کا بہرحال دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر والدین ایسا کریں بھی تو ان کو ادب اور احترام کے ساتھ ہی سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے چاہے چھوڑ دیں۔ اولڈ ہومس
اولڈ ایج ہومس میں چھوڑ دیں, راستوں پہ چھوڑ دیں. کتنے دیکھتا ہوں رمضان میں بوڑھے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں روڈ سے, ہاں, اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, حکومت ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. ایسا نہ کریں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, یعنی ان کو اس دنیا میں اچھا سلوک کرنا بہرحال ہم پر فرض ہے, ہم بچوں پر فرض ہے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہم پر بہرحال فرض ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ وہ کام نہیں کر سکتے, تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما, ان کے لیے تو راہیں آسان فرما اور ہمارے لیے راہیں آسان فرما. ان کا جائز مطالبہ ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق دے, ہم دعا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں, پھر بھی دعا کریں. کیوں؟ ہم کو صرف ایک ہی احسان یاد رکھنا ہے, ماں نے بہت مشکل سے ہم کو جنم دیا ہے نا, بہت مشکل اٹھائی اس نے, ہمیں وہی یاد رکھنا ہے. اور والد کا حق یہ کہ وہ تو جنت کی کنجی ہے, جنت کے دروازے کی کنجی ہے, اس کی چابی ہے. تو ہمیں آخر وقت تک یہ کوشش کرنا چاہیے. بچوں کی حیثیت سے, والدین کی حیثیت سے کچھ حق ہیں, بچوں کی حیثیت سے ہمارے کچھ حق ہیں. ان کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے. کچھ باتیں ایسی تھیں جو ہمیں ایک مجلس میں سننا اور ایک مجلس میں کہنا ضروری تھا, ورنہ صرف اگر والدین کے ہم حق بتا دیں اور کل کو آپ پوچھیں کہ بچے کیا کریں, تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ امام صاحب نے بچوں کے حق نہیں بتائے. بچوں کی بھی حق, تو بچوں کی بھی حق ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور والدین کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.